السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب میں نوکری پر تھا جب میری بیوی کا فون آیا کہ اماں مر گئی ہے۔ میں بہت رویا لیکن بیوی نے واپس آنے کو منع کر دیا۔ کہنے لگی اتنے پیسے لگا کر آپ نہ آئیں، میں خود تدفین کروا دوں گی۔ اور پھر میری بیوی نے تدفین کروا دی۔ 2 سال بعد میں واپس لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ گھر پر میری ماں نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے غریب آبادی میں کھانا بانٹنے گیا تو یہ دیکھ کر میری ہوش اڑ گئے کہ ایک جھگی کے اندر میری ماں اماں مر گئی ہے، بلال اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ کتنی ہی لمحے میں بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ پھر دوبارہ سے شیلا کی آواز گونجی تھی، بلال سن رہے ہو نا؟ اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں بولا تھا کہ اماں کا انتقال کیسے ہو گیا شیلا؟ 2 دن پہلے تو میری بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شیلا بولی، بس رات کو اچانک ہی ان کی سانس رک گئی۔ ہسپتال لے کر گئی تب تک ان کی جان نکل گئی تھی۔ میں تو خود بڑے صدمے سے گزر رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی اماں چلی گئی، میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے پاس پڑوس والوں سے کہہ دیا ہے کہ بلال کو تو یہاں نہیں ہے، آپ ہی لوگ جلد سے جلد تدفین کر دیں۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا اور کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میرے بغیر اماں کی تدفین نہ کرنا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ حق صرف میرا تھا، میں ان کے آخری فرائض کو سر انجام دیتا۔ مگر شیلا کہنے لگی کہ بلال فضول باتیں نہ کرے، اماں کو میں اتنی دیر کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ واپس نہ آنے کی ضد کریں گے تو پھر پہلے آپ کو اپنے باس سے بات کرنی ہوگی، پھر ٹکٹ کا انتظام ہوگا، لاکھوں روپے لگے گا۔ آپ واپس آئیں گے اور اماں کی تدفین کر کے پھر لوٹ جائیں گے۔ یہی لاکھوں روپے کل کو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے مراد کے اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں، اس کا بڑے اسکول میں نہ داخلہ کروانا ہے، اس لیے آپ واپس نہ آئیں بلکہ اپنے کام پر توجہ دیں اور اماں کے ایصال ثواب کے لیے وہیں کچھ پڑھ لیں۔ آپ کے واپس آنے سے اماں تو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی، لیکن آپ کو بہت نقصان ضرور ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ نوکری کا مسئلہ ہو جائے۔ شیلا نے صاف لفظوں میں مجھے واپس آنے کے لیے منع کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پڑوس والے امجد سے کہہ کر سارا انتظام دیکھ لے گی۔ اس نے بس مجھ سے کچھ پیسے بھیجنے کا کہا تھا اور میں نے اس وقت اپنے دوست سے کہہ کر شیلا کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیے تھے۔ میں نوکری پر تھا لیکن میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اماں کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا اور پھر اس بات کا دکھ بھی تھا ہوتا۔ میں اماں کے آخری رسومات میں شامل نہ ہو سکا، میں ان کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جیسے تیسے میں نے نوکری پوری کی اور جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹا تو ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میری ماں کا شفیق چہرہ مجھے بے چین کر گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ بن کر بھی مجھے پالا تھا۔ صبح سے شام تک ایک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اور پھر باقی سارا وقت میری پڑھائی اور گھر پر توجہ دیتی تھی۔ میں صرف 13 سال کا تھا جب ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میری ماں نے نوکری شروع کر دی تھی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر کام کر لیتا ہوں، کوئی بھی نوکری کر لوں گا، لیکن اماں نہ مانی۔ اماں کا ایک ہی خواب تھا کہ میں اچھا پڑھوں اور اپنا مستقبل محفوظ کروں۔ اماں مجھے کسی محنت مشقت میں ڈال کر پڑھائی سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اماں نے خود کو دن رات کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اماں نے کبھی ہار نہ مانی، کبھی ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نہ آتے۔ شدید بخار کی حالت میں بھی وہ مسکراتے ہوئے مجھے اسکول بھیج کر خود نوکری پر جاتی تھی اور میرے سامنے کبھی اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہ کرتی تھی۔ لیکن اماں کی شکل دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے۔ میری اماں نے ایسے ہی مجھے کالج میں پہنچا دیا تھا۔ کالج کے دنوں میں بھی میں نے نوکری کی بات کی تو اماں نے صاف منع کر دیا، کہنے لگی کہ بس تو پڑھائی کر اور میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اماں سے کہا میں جوان ہو رہا ہوں، نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی، لیکن اماں کہنے لگی نہیں، میں چاہتی ہوں تجھے اچھی اسکالرشپ ملے، تو اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ تیرے ابا کا بھی یہی خواب تھا، ہمارا بیٹا پڑھا لکھا خوب قابل بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات پر دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی
میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی اس بات کو پلے باندھ دیا اور بہت محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو نوکری یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی، گھر کے حالات بدلے تو میں نے اماں کو نوکری چھڑوا دی، اماں کو آرام کرنے دیا اور گھر میں ملازمہ بھی رکھوا دی۔ اماں تو مجھے منع کرتی کہ گھر میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے وہ اتنا ہی آرام کریں۔ اماں کے چہرے پر مجھے کامیابی دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، وہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں نے اپنی اماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہا تھا، جس نے اپنی جوانی کے دن بھی میری خاطر قربان کر دیے تھے۔ پھر انہی دنوں میں میری زندگی میں شہلا آئی اور میرے ساتھ ہی نوکری کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کرتے تھے۔ میں نے اماں سے شہلا کے بارے میں کہا تو اماں بہت خوش ہوئیں اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ میں تو خود چاہتی ہوں تیری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تیرا گھر بس جائے۔ میں بھی تیرے سر پر سجا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فوراً ہی رشتہ لے کر چلی گئیں اور میرا اور شہلا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 6 مہینے بعد شہلا میری زندگی میں بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور پھر مجھے لگا کہ جس سے سب کچھ مکمل ہو گیا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میرے اور شہلا کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی شہلا کو مرچیں لگ جاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھی، انہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری ماں نے مجھے پیچھے قربان کیے، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ سکون سے گزاروں۔ لیکن یہ بات میں شہلا کو کیسے سمجھاتا؟ ایک دن تو ہمارے درمیان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ اماں کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑ رہے ہو؟ یہ سن کر شہلا غصے میں کہنے لگی کہ یہ آپ کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہی ہیں جو میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ سب کچھ کہتا ہے۔ شہلا کی بات سنتے ہی میں زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری اس حرکت پر ماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہ کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اسی لیے میں دکھ سے اماں کی جانب دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا وقت سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے شہلا پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کافی گھنٹوں تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا اور پھر جب پوری طرح تھک گیا تو آدھی رات کو واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے میرے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ بہو بھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی جاؤ جا کر شہلا سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی جو کوئی بات نہیں، ابھی نئی ہمارے گھر میں آئی ہے، کچھ دن اسے دو، وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر شہلا سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور پھر اس دن کے بعد اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کیا بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا۔ میں یوں ہی چاہتا تھا کہ میری اماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتا چلا کہ شہلا امید سے ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ہی شہلا نے مجھ پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تم واپس آ جانا، ہمارے بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ شہلا کی بات سن کر میں حیران ہوا کیونکہ نوکری تو میری یہاں بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اتنے پیسے میں گزارا ممکن نہیں ہے، ابھی تو ہم 2 لوگ ہیں لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔
میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن شہلا نے اپنے کزن سے بات کر کے میری پردیس میں نوکری لگوا دی، اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے سکھ کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے۔ میرے لیے بھی آپ کے بغیر رہنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پگھل گیا تھا۔ میں نے ماں سے بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اور وہ میرے ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اور یہی بات شہلا کے کانوں میں پڑ گئی، اور وہ اماں سے کہنے لگی کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اس لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا کہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلا کر اسے اپنے گھٹنے سے لگا لیں؟ شہلا کی اس بدتمیزی میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اماں نے اپنے آنسو پونچھ لی، کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری شہلا سے ایک بار پھر اس بات کو لے کر بحث ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں اپنا سامان باندھ کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن ماں اور شہلا کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو اماں کے ساتھ ان کا پراٹھا کھا کر بڑے ہوئے تھے۔ پھر شہلا کے آنے کے بعد بھی میں اپنی اماں سے فرمائش کر کے کھانا پکواتا تھا۔ ایسے میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں سے ضرور اس بات کا کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں فون کرتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ پھر دھیرے سے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ جب بھی میں فون کرتا تو شہلا بتاتی کہ اماں آرام کر رہی ہیں یا پھر سو رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کیوں لگ گئی ہیں۔ ایک دن کی ہی بات میں نے شہلا سے پوچھا تو شہلا کہنے لگی کہ اب اس عمر میں ہوگی، گھر میں وہ اور تو کام نہیں ہوتا اور آرام کرتی ہیں، میں ان کا بار بار ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے مراد کی پیدائش ہوئی تھی۔ 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 2 سال پورے کر کے جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بالکل سوکھ کر ہڈی ڈھانچہ اڑ گئی تھی، جیسے سالوں سے بیمار ہوں۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، لیکن شہلا نے مجھے تسلی دی کہ اماں بالکل ٹھیک ہیں، بس عمر کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ اماں زیادہ تر وقت سوتی ہی رہتی ہیں، بہت کم ہی میری ان سے بات ہوتی تھی۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہا میرا سارا وقت شہلا اور مراد کے ساتھ ہی گزرا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ شہلا نے بتایا تھا کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا ہے اور جلد ہی وہ یہاں پر اپنا بڑا گھر بنا لے گی اور مجھے مزید پردیس کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی امید میں پردیس کاٹ رہا تھا۔ وہ دن پہلے میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا تو شہلا سے کہا کہ اماں سے بات کی۔ میں نے بہت تھوڑی سی بات کی اور پھر اس کے بعد شہلا نے فون لے لیا، اور آج جب شہلا کا فون آیا تو اس نے سیدھے مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنائی، اور یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا کیونکہ ابھی واپس جانے میں میرا 1 سال باقی تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں ہر دل اماں کے لیے دعا کرتا تھا، اماں سے کافی معافی مانگتا تھا کہ آخری وقت میں ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ غم مجھے اندر ہی اندر کھایا جاتا تھا۔ 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آیا کیونکہ میری ماں بیوی گھر بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے علاقے میں گھر خرید کر گھر تعمیر کروا دیا تھا، پیچھے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، اس لیے اب مجھے پاکستان میں ہی نوکری کرنی تھی۔ ویسے بھی اماں کے جانے کے بعد شہلا اور مراد اکیلے تھے اور مجھے ان کی بہت فکر ستاتی تھی۔ میں واپس لوٹا تو گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں مجھے انتظار نہیں کرتی دکھائی دے رہی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر بچھی ہوئی نہیں تھی جو میرے دیر تک آنے کے باوجود میں جاگا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا تھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میری حالت دیکھ کر شہلا نے مجھے سنبھالا اور اندر لائی، کہنے لگی کہ یوں پریشان ہوتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں کہا کہ میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ شہلا ان کے انتقال کے بعد اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی اور اسی لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی۔ یہ نیا
علاقہ تھا۔ شہلا کہنے لگی کہ وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے غصے میں کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، اور میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی گھر میں گزرا تھا، تم نے وہ کیوں فروخت کیا؟ شہلا کہنے لگی کہ یہ گھر بنواتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، پھر آپ کی اماں نے یہ زندگی میں اس بات کی اجازت دے دی تھی اس کہ گھر فروخت کر کر پیسے یہاں لگاؤں گی، اس لیے میں اماں کے انتقال کے بعد یہ گھر فروخت کر دیا۔ آپ کو یوں نہ بتایا کہ آپ پردیس میں پریشان ہوں گی یا پھر مجھے منع کر دیں گے۔ شہلا کے ساتھ حرکت پر بہت غصہ آیا۔ کچھ ہونا اور ہو چکا تو میں نے شہلا سے کہا کہ اماں کا قبر کا بتاؤ، تو کہنے لگی کہ چلیں آپ کو لے چلتی ہوں، اور پھر وہ مجھے قبرستان میں لے گئی۔ وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے مجھے بتایا کہ یہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، مٹی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگا، اماں سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے شہلا سے کہا کہ قبر پر خطبہ کیوں نہیں لگوایا؟ وہ کہنے لگی آپ یہاں نہیں تھے، میں اکیلے کیا کیا سنبھالتی، اب آپ آ گئے ہیں نا تو خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ اور کیا نہیں، قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بھوجل تھا۔ شہلا سے کہا کہ اماں کے جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن میں اماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن سے غریبوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے نوکری بھی مل گئی۔ میں روزانہ کسی غریب آبادی میں جاتا اور کھانا تقسیم کر دیتا۔ کچھ دنوں بعد جب شہلا نے روز روز مجھے یہ کرتے دیکھا تو کہنے لگی کہ کیوں اپنی محنت کی کمائی اس طرح لٹا رہے ہیں، اس سارے ثواب کے لیے آپ نے بہت کچھ کر دیا، اب ہم پر دھیان دیں۔ میں نے شہلا سے کہا کہ میں ساری زندگی بھی یہ کرتا رہوں تو اپنی ماں کی قربانیوں کا قرضہ نہیں اتار سکتا۔ میرے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مہینے بعد میں ایک کچی بستی میں 2 دیگیں کھانا لے کر پہنچا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ ایک جھگی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ وہاں ایک بوڑھی رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ میں یہ سن کر بہت دکھ ہوا، کہا کہ بچے میں خود کھانا پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے پہلے سب کو کھانا بانٹا اور پھر ایک تھال میں کھانا لے کر اس میں جھگی میں پہنچا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے آواز دی اور کہا کہ اماں بھوکی ہو، کھانا کھاؤ۔ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ عورت وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں پہلی نظر میں اس عورت کو پہچان گیا تھا جس نے مجھے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، میری تربیت کی تھی، میری خوشیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ میں اسے کیسے نہ پہچانتا؟ میرے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی۔ ماں نے گرا ہوا کھانا دیکھا تو گرتی پڑتی چارپائی سے اتری اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی، جیسے نہ جانے کتنے دن کی بھوکی ہو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کو کہہ کر اپنے اسے سینے سے لگا دیا تو میرے سینے سے لگتے ہی اماں مجھے پہچان گئی۔ بلال، تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اماں کی کسی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتا، خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو کھانا کھلایا، اماں کے پاس بیٹھا اور اماں سے بات کرنے لگا۔ پھر اماں نے ایک ایسا سچ مجھے بتایا جس سے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد شہلا کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلا دیتی اور تمہارے لگائے کس تماچے کا جواب مجھ سے چاہتی تھی جو تم نے غصے میں اسے مارا تھا۔ میں نے 1000 بار اسے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس کے خلاف نہیں بھڑکایا، لیکن وہ نہ مانی، میری دشمن بن گئی۔ اور پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور پھر میں ساری رات یہاں وہاں بھٹکتی رہی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیا اور مجھے بھگا دیا، اور پھر میں سڑک پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھکاری جو بھیک مانگ رہے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئے کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ شہلا نے گھر بیچنے کر کہاں گھر لیا۔ میں کئی بار گھر گئی لیکن نہ تم تھے نہ شہلا، میں کیا کرتی؟ اس لیے اسے جھونپڑی میں گزارا کرنے لگی۔ جو لوگ مجھے یہاں لائے انہوں نے مجھے یہ جھونپڑی دی اور وہی اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو میں بھیک مانگ لیتی تھی، پھر کچھ عرصے سے طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب تو بھیک مانگنے کے لیے بھی نہیں نکلا جاتا، کہہ کر اماں رونے لگی اور میرا دل پھٹ گیا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے سے گھر میں واپس لوٹا تو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر شہلا
چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس طرح مل جائیں گی۔ میں نے غصے میں شیلا سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی کہ کیونکہ آپ اماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی، آپ کو اپنی اماں کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے ان سے جان چھڑا لی، لیکن آپ کی اماں تو ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے شیلا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر جا کر مجھے یہ کہہ اٹھایا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت شہلا کو طلاق دی اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شہلا مراد کو لے کر چلی گئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں اپنی ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میری ماں نے مجھے روکنا چاہا تھا، میں نے شیلا کو طلاق نہ دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا، اس نے میرے 2 بچے تھے، ہم اپنی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میرے دونوں بچوں کی بھی شادی ہو گئی، اور پھر ایک دن جب اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال جا رہا تھا، جب راستے میں مجھے ایک فقیری نے میری گاڑی کا شیشہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ اتارا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہلا تھی۔ اس نے کٹورا میری طرف بڑھا کر بھیک مانگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری عورت بھاگتی ہوئی آئی اور شہلا کو کھینچ کر لے گئی۔ کیونکہ سگنل کھل چکا تھا، میں ایک سائڈ سے ہو کر رکا اور میں نے دوسری فقیری کو اشارے سے بلایا، پوچھا کہ یہ کون ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا جھگیوں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا، کہاں رہتا ہے، لیکن اب یہ ہمارے ہی ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے کیونکہ اس کے اکلوتے بیٹے نے اسے خود ہمارے حوالے کیا۔ سنا ہے کہ اس کا بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر فقیری تو چلی گئی، لیکن میں قدرت کے اس انصاف پر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے میری ماں کو جس حالت میں پہنچایا تھا، آج وہ خود اسی حال میں پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی۔ شیلا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آ گیا، میں نے شیلا سے کبھی اپنے بے انتہا محبت کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کے قابل نہیں تھی۔ اس نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا تھا، اپنے کردار کو میلا کیا تھا اور اس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس لیے ہمیں آخری دم تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی سن کر کیسا لگا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، مجھے مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔